حضرت صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے کل آپ نے سنا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں اور حقیقت سے کتنا تعلق آپ دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی معاشی جو حقائق ہیں وہ ایسے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کل جو ہے وہ خطاب کیا, جس میں اگر دیکھیں تو گاگے گی کے علاوہ تو تیسرا جملہ ہمیں نہیں ملا. ہاں, اس پہ الزامات تھے, غم و غصے کا اظہار تھا, اور جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا گیا, الزامات عائد کیے گئے ماضی کی حکومتوں کو لے کر, عوام پر غصہ یہ قسم کا نکالا گیا. اور چند ایک جو جملے میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 5 سال میں قوم کا مستقبل بدلیں گے. یہاں پر بھی انہوں نے گاگے گی, پھر 1.5-2 ماہ میں بڑے فیصلے کریں گے, پاکستان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے کڑے سے کڑے فیصلے کریں گے, جو قربانی دینا پڑے گی دیں گے, اور IMF کا پروگرام آخری ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ ترقی کی دور میں ہم سایہ ممالک کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. پہلے وہ اپنی ترقی پر فوکس کرتے رہے, PDM کے دور میں آگے چل کے بتاتا ہوں. پھر عوامی پیسے پر عیاشی نہیں کریں گے, اور قوم کا ایک ایک دھیلا ملک کی ترقی پر خرچ ہوگا. 2 ماہ میں مثبت نتائج دوں گا, شرح سود میں کمی سے سرمایہ کاری بڑھے گی, قرضے کم ہوں گے, ملک پر بوجھ بننے والے اداروں کا خاتمہ کریں گے, اور غربت بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے. ایک ایسے وقت میں کمال کا خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک پتہ لگا 3600 روپے کا اضافی ٹیکس لگ گیا, اور اچانک یہ خواب ادھورا کا ادھورا رہ گیا. آپ اندازہ کریں, کل شہباز شریف صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ 3600 ارب روپے 3600 ارب روپے کا ٹیکس اس غریب عوام پر لگا دیا. اور آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے ادویات, جس سے جان بچانے والی ادویات جو ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, کبھی کم ہونے کا نام تک نہیں لیتی, آپ نے چینی, دودھ, ٹریکٹر, پولٹری فیڈ, کمپیوٹر, کاغذ, اسٹیشنری, ٹیکسٹائل, کوئلہ, پلاسٹک, طبی آلات, کسی کو نہیں چھوڑا, ہر جگہ آپ نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی. اس پر تو آپ نے کل کوئی بات نہیں کی. بتاتے کہ ہم نے 3600 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگایا ہے, اس سے ہر چیز مہنگائی ہوگی, اس سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. وہ گاگے گی کی گردان ہمیں سنائی, وہ جس طرح ایک ہے نا, وہ کہتے وہ پڑھاتے تھے ذرا ذرا ذربو ذربا ذربا تا ضربنا ضرب, تو وہ سیم وہی گیم ہم نے دیکھی کہ میں یہ کروں گا, وہ ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. منشور تو ہم پہلے ہی سنا چکے, عوام کو بتا چکے کہ یہ اتنا کمال کا جو ہے انہوں نے جو منشور بنایا, منشور میں بڑے بڑے دعوے کیے, اعلانات کیے, حقائق سے جس کا تعلق نہیں بنتا تھا. اور پھر جو اعداد و شمار رکھے, دیکھیں یہ ڈاکومنٹ جو اعداد و شمار میں اپنی طرف سے تو نہیں پیش کر رہا, انہی کے دستاویزات ہیں. آپ دیکھیں, انفرادی ٹیکس کی شرح 35%, کاروباری آمدن 45%, سپر ٹیکس 10%, سیلز ٹیکس 18%, جو GST ابھی لگایا ہے. آگے آ جائیں, پھر پرسنل انکم ٹیکس, پھر پراپرٹی ود ہولڈنگ ٹیکس, پھر سٹاک مارکیٹ سیکیورٹی اس کو بڑھا دیا گیا. ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر دوسرا 8500 ارب روپے کا خسارے سے آپ اگلے مالی سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اس پر بھی آپ تھوڑا سا دھیان دیں. اس پر کوئی بات نہیں کی. آگے آ جائیے, دیکھیں پھر آگے انہوں نے کہا اشرافیہ, انہوں نے 2-3 دفعہ اشرافیہ کی بات کی. اب اشرافیہ کون ہے؟ اب اس کی ایک تازہ اگزامپل ہم بھول گئے, ہم اس کو تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر ٹیکسٹائل کے لیے انہوں نے شاید کوئی بجلی کا یونٹ کم کیا, اور دوسری طرف اگر آپ کو پتہ ہے یہ بجلی کا یونٹ کم کرنے سے کتنا جو ہے وہ ان کو لاس ہوگا, 240 ارب روپے کا. یعنی وہاں سے 240 ارب روپے, اور وہاں سے آپ نے دیگر جگہوں پر ٹیکسز لگا کے 140 ارب روپے, 100 ارب روپے کا یہاں پر جو ہے وہ آپ نے رات کے اندھیرے میں عوام کو, سوتے ہوئے عوام کے آپ نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ عوام ان کو فائدہ دے دیا اشرافیہ کو, اور یہاں پر عوام رلتی دکھائی دے رہی ہے. پھر آگے آ جائیے, پھر انہوں نے کہا اشرافیہ کون ہے؟ بیرون ملک جائیدادیں ان کی, سرکاری خزانے سے پروٹوکول ان کے, میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیے نیب لکھتا رہا, ڈاکومنٹس آئے. یہ وہ ترقی تھی جو PDM کے دور حکومت میں آ کے انہوں نے کی. اپنے ایسٹس بڑھ گئے, غریب کے ایسٹس نہیں بڑھ سکے. غریب ایک ملہ لینے کے لیے ترستا رہا,
ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترستا رہا، اس پر بھی آپ نے ٹیکسز لگا دیے. وہ تو مہربانی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انہوں نے جا کے روٹی کے کچھ جو ہے وہ کم کیے، کوئی حالات بہتر کیے، ورنہ شہباز شریف صاحب کی شہباز سپیڈ تو پنجاب میں ناکام ہوتی چلی جا رہی تھی. وفاق میں گئے، کون سی سپیڈ؟ وہ تو بربادی سپیڈ چلنے لگی. آگے آ جائیے، عوام کے پیسوں پر وہ کیا یاشی نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیے 1.5 ارب روپے سے زائد کا پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کا جو ہے وہ بجٹ رکھا جا رہا ہے. پھر آگے آ جائیے، صدر پارلیمنٹیرینز کے لیے رکھے گئے ہیں. پھر سینٹ میں 9 ماہ کے دوران 2 ارب 44 کروڑ روپے کے خرچے کیے گئے، جس میں تحفے تحائف، بیرون ملک دورے، یہ اللہ تللے جو ہے وہ خرچے کیے گئے. سرکار کے عوام کے ٹیکسوں سے ان کے نچوڑ کے انہوں نے ٹیکس لیے گئے. اور کیا کیا؟ یاشیاں کی. آگے آ جائیے، پھر کون سے اخراجات کم کیے؟ اب دیکھیں اخراجات کون سے کم کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون، وہاں سے نواز شریف صاحب لگے ہوئے، یہاں سے شہباز شریف صاحب لگے ہوئے، ملتا ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. خسارہ اس طرح کم ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم خسارہ کم کرنے چلے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں، تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اشرافیہ کو نوازنا نہیں. 4,000 ارب روپے کی جو اس سال رواں مالی سال جو چل رہا ہے، جو اشرافیہ جو خاموش بیٹھی ہے، جو ان کو پش کرتے ہیں لگاؤ اور غریبوں پر ٹیکس لگاؤ، وہ جو کہتی ہیں آئی ایم ایف جو پلان دے رہا ہے آپ نے سیم ٹو سیم لگانا ہے، ہماری طرف نہیں آنے دینا. اس کی بھی میں بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کہتا کیا ہے. جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، دیکھیں وہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں بیٹھے، ہمیں ہمارا کام ہوتا چلے جائے گا. آئی ایم ایف کہتا ہے خرچے کم کرو، یہ کہتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کرنا جتنا آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کرنی، ہم ادھر ڈال دیتے ہیں. کیا اس طرح خسارہ کم ہوگا؟ خسارہ کم کرنے کے لیے اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ نظر آتی ہے. ہمیں تو کل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی تقریر میں اپوزیشن لیڈر کی جھلک نظر آ رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈر اس طرح کی تقاریریں کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو تقاریریں ایسی تیار کر کے دی جاتی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ ایک گاگے گی کی کہانی غریب عوام کو 24 کروڑ عوام کو سنا رہے ہیں، جس پر آپ نے دودھ پر ٹیکس لگا دیا، جس پر آپ نے کھانے پینے پر ٹیکس لگا دیا، رہتی کہتی کسر آپ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا. مطلب کہ حیرت نہیں